احادیث پاک میں جو بیٹیوں کے فضائل وارد ہوئے ہیں ان کو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دو یا تین روایات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو ان میں سے ایک روایت یہ ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقلی ہے، فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، جا یوم القیامت انا وہوا کہاتین، آئے گا وہ قیامت کے دن اور میں ایسے ہی جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ ایک بیٹی کے متعلق بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی، اس کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کیا، تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ دن قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہوگا۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں دخلت علی امرأۃ، ایک عورت میرے پاس آئی، ومعها ابنتان لها، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، تسألو، اس نے سوال کیا، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، صرف ایک ہی کھجور تھی، اور فأعطيتها إياها، میں نے وہ اس کو دے دی، فقسمتها، اس نے اس کو تقسیم کیا، بین ابنتیہا، اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی، یعنی آدھی اس کو دے دی آدھی اس کو دے دی، ولم تأکل منہا، اور اس میں سے کچھ کھایا نہیں خود، ثم قامت فخرجت، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی، اور فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا فاخبرته، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے حضور کو خبر سنائی، یہی واقعہ سنایا کہ اس طرح عورت آئی تھی اور اس قسم کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جو بیٹیوں کے متعلق اس قسم کی چیزوں میں آزمایا گیا، فاحسن الیہن، ان کے ساتھ اچھائی کر دی، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنے، جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان آڑ بنے گی، اس کے دخول جنت کا سبب بنے گی، جہنم سے رکاوٹ بنے گی بیٹیاں۔ تو اسی طرح ایک اور روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایضا قالت جاءتنی مسکینۃ، فرمایا میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، تحمل ابنتین لہا، دو بچیوں کو اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور ان کو 3 کھجوریں کھلائیں، فاعطت کل واحدۃ منہا تمرۃ، ہر ایک کو فرمایا کہ اس نے ایک ایک کھجور دی، ورفعت الی فیہا تمرۃ لتأکلها فاستطعمتها، فرمایا کہ وہ ایک کھجور کھانے لگی، علیحدہ کھجور کہ میں کھا لوں، وہ بھی ان کی بیٹیوں نے طلب کر دی کہ وہ ہمیں دیں، اور اس نے وہ کھجور بھی ان کو دے دی، فشقت التمرۃ التي كانت تريد ان تاكلها بينهما، کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کو وہ کھائے، لیکن بیٹیوں نے جب مانگا تو وہ ان کو دے دیا، فاعجبنی شانها، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ماں کے اس ایثار پر مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے اس کی یہ حالت بہت اچھی لگی، اور فذکرت الذی صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کام اس نے کیا یہ میں نے حضور کے سامنے پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، اللہ پاک نے تحقیق اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے،
او اعتقها بها من النار، اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے کہ اس عورت کا یہ عمل کہ اپنی بیٹیوں پر ایثار کرتی ہے، ترجیح دیتی ہے بیٹیوں کو اور ان کو کھلاتی ہے پلاتی ہے، خود قربانیاں دیتی ہے، فرمایا ایسی ماں جو اپنی اولاد کو ترجیح دیتی ہے اس پر جنت واجب ہو چکی ہے اور جہنم حرام۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور میری محترم ماؤں اور بہنوں، اپنی بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھو، یہ آئیں اور آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ ہیں۔ ان بیٹیاں یہ محبت کے قابل ہیں، محبت کی مستحق ہیں، اور میری اپنے بڑے بزرگوں سے بھی ایک درخواست ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے حقوق کے متعلق خاص خیال رکھیں، خصوصاً میراث کے متعلق جو ہمارے ہاں غلط چیزیں رائج ہیں کہ موت سے پہلے بیٹے وارث بن گئے اور بیٹیوں کو محروم کر دیا، یا بہنوں کو کسی طرح راضی کر کے خود ساری زمین لے گئے اور باغات لے گئے اور جائیداد لے گئے، ساری چیزیں ان کے پاس چلی گئی۔ یہ انتہائی غلط چیزیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ عورت کو مستحق ٹھہراتا ہے، باپ کا بھی اور ماں کا بھی اور شوہر کا بھی، کہ وہ عورت ان کی مستحق ہے، ان کے مال میں اس کا حصہ ڈالا ہے۔ اور ہندوؤں کی طرح ہماری کوئی رسم نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دے دیا اسی کو جہیز سمجھا، اسی کو صدقہ سمجھا، اسی کو میراث، ساری زندگی کے لیے عورت ماں باپ سے لا تعلق ہے۔ یہ ہندوؤں کا مذہب ہے، مسلمانوں کا یہ مذہب نہیں ہے۔ مسلمان اپنی بیٹی کے حقوق کا موت تک خیال کرتے ہیں، موت کے بعد بھی خیال رکھتے ہیں، وصیتیں کر کے جاتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا خاص خیال رکھنا۔ تو یہ بیٹیوں کے متعلق خصوصاً یہ احکامات ہیں، ہم ان کا خاص خیال رکھیں اور ان کی اچھی تربیت کر کے اچھے شوہر کا انتخاب کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو اچھی تربیت کر دی اور آگے جس کے ساتھ اس کو بیاہ دیا، اس کا رشتہ کر دیا، وہ اس کا کردار دیکھنے کے قابل نہیں، وہ حرام کھاتا ہے، حرام کام کی ملازمت کرتا ہے، حرام پیشے اختیار کرتا ہے، اور اس کے متعلق ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شرابی آدمی کو اپنی بیٹی دے دی، اس نے اپنی بچی کو زنا کے لیے پیش کر دیا۔ واہی تباہی باتیں کرتا ہے، ہوش آواز میں ہوتا نہیں ہے، کلمات کفر کہہ ڈالے گا، کبھی بے ہوشی میں طلاق دے بیٹھے گا، طلاق ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ازدواجی تعلق بھی قائم رہے گا، تو یہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو یہ گویا کہ زنا ہوا۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتوں کا انتخاب کم از کم خوف خدا رکھنے والا انسان ہو، اگر پسند کی ہے تو پھر تو سونے پر سہاگا، اگر پسند نہ بھی ہو خوف خدا رکھتا ہے کم از کم ظلم نہیں کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا، اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ میری فلاں بیوی کے پیٹ میں بچی ہے، ترکہ تقسیم کرتے ہوئے اس کا حصہ نکالنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں پیدا ہو اور میراث تقسیم ہو جائے اور اس کا حصہ نہ نکلے۔ اللہ نے ان کو بتلا دیا تھا، افضل الخلائق بعد الانبیاء، مخلوق میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ترین انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹی کے لیے وصیت فرما کر جا رہے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں ہمارے اسلاف جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے نام کی رٹ لگاتے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے حقوق کا کتنی خیال کیا ہے، وہ پیٹ میں ہے تب بھی خیال کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ہے 5 بچے جنے ہوئے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال نہیں ہو رہا۔ کتنی بڑا ظلم ہے، معاشرتی طور پر کس قدر بے انصافی ہے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال میرے دوستو، اور اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے ہمیں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہمارے دیہات کے لوگ یوں کرتے ہیں کہ بیٹی کے گھر گئے، پانی مانگا تو اس نے پانی دے دیا، پانی پی کے پھر معافی مانگتے ہیں کہ بیٹی معاف کرنا، آپ کے گھر سے کچھ کھانا پینا جائز نہیں تھا۔ کھانا پینا جائز نہیں ہے، بیگھے کے بیگھے زمینوں کے کھا گئے ہیں، ایکڑ زمینوں کے کھا گئے ہیں، بہنوں کے گھر سے پانی پینے کو تیار نہیں۔ اسی کو جاہلیت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جہالت میں رہنا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے بعد اندھیرے میں رہنا کس قدر ظلم اور زیادتی ہے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن کے آ جانے کے بعد کس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جس پر ایمان لاؤ گے؟ اب ہمیں ان پر کاربند ہونا چاہیے جو شرعی وراثت کے مطابق اپنے معاملات کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ان کی نسلوں کو اللہ پاک آباد فرما دیتے ہیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔